السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی بزرگوں، پیارے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، عنوان تقریر ہے ہمدردی و غمخواری ایک عظیم صفت۔ محترم حاضرین، جس معاشرے میں ہم اپنی زندگی کی سانس لے رہے ہیں وہاں دو قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک ایسے لوگ جن کی زندگی میں خوشحالی ہے، جن کی زندگی میں خوشحالی حاصل کرنے کے وسائل موجود ہیں، جو خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، تونگری کی زندگی، مالداری کی زندگی، خوشحالی کی زندگی۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو تنگ دستی کی زندگی گزارتے ہیں، غریبی کی زندگی گزارتے ہیں، غربت کی زندگی گزارتے ہیں، لاچاری کی زندگی گزارتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ معاشی تنگی کی صورت میں ان کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، ایسے حالات میں ہمیں کس طریقے سے اسلام زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کیا دروس ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے آج ہم جاننا چاہیں گے۔ محترم حاضرین، ایسے لوگ جو تنگ دست ہیں، لاچار ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، مقروض ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے میں اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں، جو کہ مشہور صورت ہے اور ہر کسی کو غالباً یاد ہوگا، یہ سورہ ماعون، جو 30ویں پارے کے آخر میں صورتیں جو ہیں ان میں ایک سورہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، جن کا ایمان قیامت کے دن پر پختہ نہیں ہوتا، قیامت کی تصور ان کی زندگی میں نہیں ہوتی،
آخرت کی فکر ان کی زندگی میں نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یتیموں کو دھکا دے مارتے ہیں، یتیموں کو دھتکارتے ہیں، یتیموں کی کیئر نہیں کرتے۔ یتیم یعنی ایسے لڑکے یا لڑکیاں جن کے والد بچپن میں ہی گزر جاتے ہیں، جب وہ بچپن میں ہوتے ہیں وہ والدین سے محروم ہو جاتے ہیں، ایسے بچوں کی فکر نہ کرنا، یتیموں سے نفرت کرنا، حقیر نظروں سے دیکھنا۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں، یعنی ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے کہ مسکین ہے، لاچار ہے، غریب ہے، نادار ہے، ان کے گھر میں کئی دن سے چولہے نہیں جل رہے ہیں، میں کیسا اس کی مدد کروں، اس کی مدد کیسی کی جائے، اس کا تعاون کیسے کیا جائے؟ میرا پڑوسی ہے، میں خوشحال زندگی گزار رہا ہوں، لذیذ کھانے ٹیسٹی فوڈز کھا رہا ہوں، لیکن میرا پڑوسی، اس کی حالت ایسی ہے کہ 2 سے 3 دن ہو چکے ہیں گھر میں چولہا نہیں جلا، اس کی فکر نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو دیکھیے اسلام کا کیا تصور ہے، غریبوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، مسکینوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، ناداروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، لاچاروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کا تعاون کرنا چاہیے، حسب استطاعت ان کی تعاون کرنا، جتنا ہو سکے ہم سے، چاہے مالی تعاون ہو، کم سے کم مالی تعاون نہیں کر سکتے ہیں، فنانشیل سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم بولی سے تسلی دینا چاہیے کہ صبر کرو، یہ تنگ دستی کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ تنگ دستی پر صبر کرو گے تو اس کا اجر قیامت میں دے گا۔ اس طریقے کے کم سے کم بولی تسلی کی ہمت دینا ان کو، کم سے کم اتنا تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمدردی کا مطلب کیا ہے؟ ہمدردی کہتے کس کو ہیں؟ جو غریب بندے ہیں، جو مجبور انسان ہیں، جو مسکین ہیں، جو مفلسین ہیں، جو نادار ہیں، جو کنگال ہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں، جو یتیم بچے ہیں، ان کے تعلق سے اپنے دل میں درد کو محسوس کرنا، اپنے دلوں میں ایسے جذبات کو پیدا کرنا کہ ان کے تکلیف کو دیکھ کر ہمارا دل تڑپ اٹھے، ہمارے جذبات ایسے ہو کہ ان کی پریشانی کو دیکھ کر ہم محسوس کریں کہ یہ میری پریشانی ہے، میرا بھائی غربت میں ہے، میرا بھائی لاچار ہے، میرا بھائی نادار ہے، میری بہن بیوہ ہے، میرا پڑوسی ایسا ہے، کنگال ہے، مفلس ہے اور مسکین ہے، اپنی عزت کے خاطر وہ میرے سامنے آ کر ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے، میں دیکھتا ہوں اس کے گھر میں 2-3 دن سے چولہا نہیں جل رہا، اس کی فکر کرنا، دردمندی کا احساس کرنا، اپنے دل میں دردمندی کا جذبہ رکھنا، ہمدردی کا جذبہ رکھنا، غم گساری، غم خاری کا جذبہ رکھنا، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اسلام جہاں اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دیتا ہے، وہیں حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اس میں بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں ایک حق یہ ہے کہ بندہ اگرچہ مجبور ہے، لاچار ہے، غریب ہے، نادار ہے، تو ان کی مدد کی جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، ان کی تنگ دستی کو دور کیا جائے، ان کی غربت کو دور کیا جائے۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنا، غمخواری کا سلوک کرنا اور اپنے دل میں غم گساری کا جذبہ پیدا کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی میں اور آپ اگرچہ مومن بندے ہیں تو ہمارے اندر ہمارا دل جو دھڑک رہا ہے، اس میں ایسا جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ دوسروں کی غربت کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی پیدا ہو کہ اس کی غریبی کو دور کیا جائے، دوسروں کی لاچاری کو دیکھ کر یہ جذبہ پیدا ہو کہ اس کا تعاون کیا جائے۔ اس جذبہ ہمدردی کو اپنے دلوں میں بسانے کی ضرورت ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ مومنین بندے وہ ہوتے ہیں جو جب کوئی تنگ دست ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، نادار ہوتا ہے، بیوہ ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، اس کی جا کر مدد کرتے ہیں، مالی تعاون کرنا اور حوصلہ افزائی کرنا، ان کے ساتھ تسلی کے بول بولنا، ان کو ہمت دینا، پریشانی کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں ان کا سپورٹ کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث 6011، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی تبادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى عضوا تداعى له سائر جسدہ بالسہر والحمى۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت، مودت اور باہمی ہمدردی کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ کس طریقے سے ہمیں ایک مومن کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے کہ محبت، شفقت، الفت، ہمدردی کا جذبہ، غم خواری کا جذبہ، غم گساری کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اور ہماری مثال ایک جسم کی مثال ہے۔ ایک جسم، وہ جسم کو جب کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی مریض بن جاتا ہے، آپ دیکھیں گے اگرچہ میں بیمار پڑ جاتا ہوں، دل یا کہیں کوئی چیز کمزور ہے یا ایک باڈی کے ایک حصے میں، ایک پارٹ میں کہیں تکلیف زیادہ ہے، تو اس باڈی پارٹ کی جو تکلیف ہوتی ہے پورے باڈی میں اس کا اثر پڑتا ہے، پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ آپ کو بخار ہے تو صرف بخار، ہاتھ پاؤں میں درد محسوس نہیں، پورا جسم کو جھنجھوڑ دیتی ہے بخار، پورے رات بے چین رہتے ہیں، پریشانی پوری رات رہتی ہے، اور بخار سے پورا بدن ہمارا جسم جلتا ہوا ہوتا ہے، ٹمپریچر پورے بدن میں پھیل جاتی ہے، ایک کسی خاص حصے میں بخار نہیں آتی، پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ مومن کی بھی یہی مثال ہے کہ ایک مومن بندہ اگرچہ غریب ہے تو اس کی غربت کا احساس ہو، کوئی نادار ہے، کوئی لاچار ہے تو اس کی ناداری، اس لاچاری کا احساس ہمیں بھی ہو، کوئی غریب مسکین لاچار ہے، غربت کی زندگی گزار رہا ہے تو ہمیں مالی تعاون کرنا چاہیے، یا کم سے کم بولی سے تسلی تو ضرور دینی چاہیے، ہمت ضرور دینی چاہیے، ان کے ساتھ ان کے غموں کو بانٹنا، ان کے غموں کو دور کرنا، ان کے ساتھ دردمندی کا سلوک کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے ایک بندے کے جسم میں کوئی بیماری لاحق ہو جائے اور ایک حصے کو بیماری لگ جائے، ساری جسم تڑپ اٹھتی ہے درد سے، اسی طریقے سے ایک مومن بندہ جب لاچار ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، مصیبت کی حالت میں ہوتا ہے، تو دوسرے مومن بندے کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اگرچہ میرے اور آپ کے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے میرے اور آپ کا دل، میرے اور آپ کا ضمیر مر چکا ہے، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اگرچہ ہم ایک دوسروں کے تعلق سے ایسے ہمدردانہ سلوک نہیں کرتے ہیں، ایک دوسروں کے جذبات کو ہمیں جذبات کا احساس نہیں رکھتے ہیں، ایک دوسروں کی غربت کا ہمیں خیال نہیں ہے، ایک دوسروں کی ناداری اور لاچاری کا اگرچہ میرے اور آپ کے دل میں احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے تو میرا اور آپ کا دل مردہ دل ہے، زندہ ضمیر نہیں، مردہ ضمیر ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے ضمیر سے سوال کرنا چاہیے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جو بیمار ہوں، بیماری کے حالت میں ہوں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں، ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم جا کے فنانشیل سپورٹ کریں، مالی تعاون کریں۔ اگرچہ ہمیں اللہ تعالیٰ استطاعت نہیں دیا ہے، مالداری نہیں دی ہے، کم سے کم جو ہاسپٹل میں بندہ ایڈمٹ ہے وہاں جائیں، ان کی تسلی کی بولیں، ان کو تسلی دیں کہ یہ پریشانی کی حالت زیادہ دن نہیں رہے گی، بہت جلد تم ٹھیک ہو جاؤ گے، علاج و معالجہ کا انتظام اللہ ضرور کرے گا، یہ مصیبت ضرور دور ہو جائے گی، اس طریقے کی تسلی کی بولیں۔ اسی طریقے سے کوئی مقروض ہیں، قرض دار ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بندہ قرض دار ہے اور مقروض اتنا مقروض ہو چکا ہے کہ مفلسی کا شکار ہو چکا ہے، اس کی زندگی میں فقیری آ گئی ہے، فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے، غربت کی زندگی گزار رہا ہے، کئی دنوں سے ان کے گھروں میں 3 وقت کا کھانا صحیح سے میسر نہیں ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پڑوسی کا خیال کریں، اس بھائی کا خیال کریں، اس کے لیے راشن کٹ تیار کریں۔ میرے بھائی، اگرچہ آپ ایک آدمی نہیں کر پا رہے ہیں، اجتماعی طور پر اس کا خیال کریں۔ پوری جماعت کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے جماعت کا ایک فرد اگرچہ مفلسی کا شکار ہے تو اس کی مفلسی کو دور کیا جائے، اگرچہ ہمارے جماعت کا ایک فرد غربت کا شکار ہے تو اس کی غریبی کیسے دور ہوگی، اس کے بارے میں جماعت کے ہر فرد کو اس کا ٹینشن ہونا چاہیے کہ میرا بھائی کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مصیبت میں ہے، میرے اور آپ کا فرض ہے کہ اس کی مصیبت کو دور کریں حسب استطاعت۔ کوئی غربت ہے کا شکار ہے تو غریبی کو دور کرے، کوئی مفلسی کا شکار ہے تو ان کی مفلسی کو دور کرے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، اگرچہ کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، مریض ہے، بیمار ہے، پیشنٹ ہے، آپ
ان کا حق یہ ہے کہ آپ جا کر ان سے ملیں، بات چیت کریں، تسلی کی بول بولیں۔ اگرچہ مالی تعاون یعنی فنانشل سپورٹ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت دیا ہے تو آپ ان کا تعاون کریں، فنانشل سپورٹ کریں۔ ٹریٹمنٹ کے لیے اچھے اخراجات ہوتے ہیں، بہت خرچہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بندہ غریب ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اس کا گھر کیسے چلے گا؟ یہ غریب بندہ ہے، اس کے گھر میں کمانے والا ایک فرد ہے، اسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے ہیں اور وہ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، مریض لاچار ہے، اس کا گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اجتماعی طور پر اجتماعیت کے ساتھ ایسے لوگوں کی فکر مندی کرنا، ایسے لوگوں کو خیال کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ درد مندی کا احساس جتانا، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں، اگرچہ میں اور آپ کسی کی عیادت کرتے ہیں، کوئی مریض ہے، ہم جا کر ان سے ملاقات کرتے ہیں، تسلی کی بول بولتے ہیں، یا ان کا مالی تعاون کرتے ہیں، فنانشل سپورٹ کرتے ہیں، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ صبح کے وقت کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور کوئی بندہ اپنے بھائی جو بیمار ہے شام کے وقت عیادت کے لیے جاتا ہے، صبح تک 70,000 فرشتے اس بندے کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ صرف 12 گھنٹے میں 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کریں؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے معلومات کے جو لوگ، یا کوئی بھی اگرچہ ہمیں معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ وہ بیمار ہے، مریض ہے، پیشنٹ ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، یا کم سے کم گھر میں بیمار ہے، مجھے اور آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کی عیادت کرنی چاہیے، اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے فیملی ممبرز کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا فنانشل سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2569، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے رجوع ہوگا اور بندے سے سوال کرے گا کل قیامت میں، اے ابن آدم، میں دنیا میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، اے اللہ، تو سارے جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، فلاں وقت میں، فلاں دن، اس دنیا میں جب تو زندگی گزار رہا تھا، ایک بندہ میرا بیمار تھا، مریض تھا، پیشنٹ تھا، تو نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ یعنی میں بیمار تھا وہاں، اگرچہ تو وہاں اس کی عیادت کرتا، اس کی فنانشل سپورٹ کرتا، مالی تعاون کرتا، اس کے پاس جا کے تسلی کی بول بولتا، ہمت دیتا، ہمت افزائی کرتا، حوصلہ افزائی کرتا، تو اس کا مطلب تھا تو میری سپورٹ کرتا۔ دنیا میں تو نے میری سپورٹ نہیں کی، آخرت میں اللہ سپورٹ نہیں کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مریضوں کا خیال رکھیں، پیشنٹس کے ٹریٹمنٹ کا خیال رکھیں، ان کے علاج و معالجہ کے بارے میں سوچیں کہ مریض ہیں، ان کی زندگی کیسے چل رہی ہے، ان کے گھر میں چولہا جل رہا ہے یا نہیں، اسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے پڑوسی، یاد رکھیں، خاص کر پڑوسیوں کا خیال ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ قریب کون ہوتے ہیں، ہمارے اچھے اور برے وقت میں کام کون آتے ہیں، سب سے پہلے جو سپورٹ کرتا ہے وہ پڑوسی ہوتا ہے۔ اس لیے پڑوسی کا زیادہ حق رکھتا ہے پڑوسی کہ اس کا خیال کریں۔ ہم تو لذیذ کھانے کھاتے ہیں، ٹیسٹی فوڈز کھاتے ہیں، لگزریس لائف کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پڑوسی غریب ہے، نادار ہے، غربت کا شکار ہے، مفلسی کا شکار ہے، 2-3 دن سے 3 وقت کا صحیح سے کھانا نہیں کھایا ہے، اور ہم اپنے گھر میں ٹیسٹی فوڈز، لذیذ فوڈز اور لگزریس لائف کی زندگی گزار رہے ہیں، سکون کی زندگی اور آرام اور سکون کی نیند، نرم بستر پہ سو رہے ہیں، لیکن بھوکا فقیر، بھوکا مفلس پڑوسی جس کے گھر میں 2-3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، ان کے بچے بلک بلک کے رو رہے۔ کل قیامت میں ایسے پڑوسی کے حقوق نہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں پکڑ لے گا۔ دیکھیے، عبادت اپنی جگہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے، لیکن بندوں کے کچھ حقوق ہیں، اس میں پڑوسی کے حقوق ہیں، خاص کر ایسے پڑوسی جو غریب ہیں، نادار ہیں، لاچار ہیں، صحیح سے ان کی کمائی نہیں ہے، صحیح سے ان کے گھر میں 3 وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہے، ایسے پڑوسی کا خیال رکھنا یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہم پر فرض بنتا ہے۔ خوشحال زندگی گزار لینا بڑی بات نہیں، ہمارے پڑوسی کیسے ہیں اس کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو،
خود بھی خوش رہو، پڑوسی کو بھی خوش رکھو، خود بھی اچھے کھانے کھاؤ، پڑوسی غریب ہے تو ان کی بھی مدد کرو، ان کا بھی مالی تعاون کرو، ان کا فنانشیل سپورٹ کرو، ان کی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ان کی خبر گیری کرو، ان کی گھر والوں کی خبر گیری کرو، ان کی تنگ دستی، ان کی مجبوری، ان کی لاچاری، ان کی مفلسی، ان کی فقیری کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی نہیں جتاتا ہے، ایسے بندوں کے ساتھ کل قیامت میں اللہ تعالی ہمدردی نہیں کرے گا، ایسے بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرے گا۔ کون سے بندے؟ جو خوشحال زندگی تو گزارتے ہیں، لگزریس لائف میں رہتے ہیں، لیکن پڑوسی غریب ہے، نادار ہے، ان کی حالت کی خبر نہیں لیتے، وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، ان کی فنانشیل سپورٹ نہیں کرتے ہیں، ان کی خبر گیری نہیں لیتے ہیں، ان کا تعاون نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ تسلی کے بول نہیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ لے گا کل قیامت میں۔ اور قیامت میں جب ہم ایک ایک نیکی کی بھیک مانگ رہے ہوں گے اور ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ایسے وقت میں ایسی نیکیاں کام آئیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے پڑوسی یا کوئی بھی ہمارے رشتہ دار یا معلومات میں جو لوگ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ضرورت مند ہیں، فقیری کے شکار ہیں، مفلسی کے شکار ہیں، تو ان کا تعاون کریں، بات چیت سے ہو سکے جتنا ہو سکے اتنا تعاون کریں۔ یا آپ خود مقروض ہیں، آپ خود قرض دار ہیں، آپ خود مفلس ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میرا پڑوسی بھی مفلس ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں، جو حسب استطاعت مستطیع لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور اپنے بھائی کی لاچاری بیان کریں کہ میرا بھائی واقعی میرا پڑوسی ہے، لیکن لاچار ہے، غریب ہے، غربت کا شکار ہے، 2-3 دن سے ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دیا، ان کی مال تعاون کریں۔ اس طریقے کا کام مجھے اور آپ کو اپنے معاشرے میں کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا، کل قیامت میں ایسے بندوں پر اللہ رحم نہیں کرے گا۔ اور جس بندے پر اللہ رحم نہیں کرتا، اللہ کی رحمت اور شفقت نازل نہ ہو، ایسے بندے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رحم و کرم کے بنا پر ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اپنے عبادات پر غروری نہ کریں، تکبر بھی اور گھمنڈی کے احساس اپنے دل میں نہ لائیں کہ میں عبادت کرتا ہوں، 5 وقت کا نمازی ہوں، پہلی صف کا پابند ہوں، لیکن بندوں کے حقوق میں، ہم پڑوسی کے حقوق میں فیل ہیں، تو ہماری ساری عبادت ایک طرف، بندوں کے حقوق ایک طرف، یہاں تو پاس ہو گئے لیکن یہاں فیل ہو گئے، جہنم ٹھکانہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، صحابی آ کر شکایت کرتے ہیں، اپنی زندگی کی شکایت کرتے ہیں، ایک اپنی سچویشن، کیفیت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے، میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے، میری زندگی میں ہمدردانہ سلوک کرنے کا احساس اور جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اس کا علاج کیا ہے بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیر کر آ جاؤ۔ یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسے بچے جو یتیم ہوتے ہیں، مفلسی کے شکار ہوتے ہیں، غربت کے شکار ہوتے ہیں، فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے ہیں، ایسے بچوں کے پاس آپ جائیں گے، تسلی کی بول بولیں گے اور اس کی ضروریات کو پوری کریں گے، ان کا تعاون کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا دل جو سخت ہو چکا ہے نا، وہ موم ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیر کر آؤ، اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے دل کے اندر جو احساس ہے نا کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، یہ نرم پڑ جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ بھی اگرچہ یہ احساس رکھتے ہیں کہ میرا دل مردہ ہو چکا ہے، میرا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، میرے دل میں غربت کی زندگی گزارتے ہیں، جو فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے ہیں، جو ناداری کی زندگی گزارتے ہیں، جو لاچاری کی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فکر مندی نہیں ہے، ان کی مصیبت، ان کی پریشانی کا احساس، جذبہ ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ معاشرے میں اگرچہ کوئی یتیم بچے ہوں، ان کی کفالت کریں،
ان کی مالی تعاون کا ذمہ داری اٹھائیں. اس طریقے کا کام کریں گے تو آپ کا دل نرم ہوگا اور دوسروں کے تعلق سے ہمدردی کرنے کا جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت جب ہم پڑھتے ہیں، ان کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ڈھیر سارے واقعات ملتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے میں جو معذور لوگ رہتے تھے، جو مجبور لوگ رہتے تھے، جو تنگ دست لوگ رہتے تھے، جو فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے، جو مفلسی کی زندگی گزارتے تھے، ایسے لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدردانہ سلوک، ہمدردانہ جذبہ کیسا ہوتا تھا، اس کی چند مثالیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی زحمت کروں گا. سب سے پہلی مثال ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مدینے کا واقعہ ہے. مدینے میں ایک مرتبہ ایک اجنبی وفد مدینے میں آتا ہے. ایک ٹیم آتی ہے اجنبی جن کو یہ لوگ پہلے نہیں دیکھے تھے. ایسا ایک مسافر لوگ، چند لوگ آتے ہیں مدینے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا ہے. کیسی حالت؟ غربت کی حالت، مفلسی کی حالت، فقیری کی حالت. ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کے جسم پر جو کپڑا لٹکا ہوا ہے وہ پھٹا پرانا کپڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آ جاتا ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی ہر پل دیکھیں گے، ان کے دل میں ہمیشہ مجبور، فقیر، مفلس لوگوں کے لیے ہمدردی ہمیشہ جاگتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا ہے. ایک صحابی کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ اعلان کرو کہ سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں. سارے لوگ اعلان کر کے بلوایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کی فضیلت اور اہمیت پر بیان کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں. تو صحابہ حسب استطاعت ان کے گھر میں جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، کپڑے پہننے کے لیے جو زائد ہوتے ہیں، ان کو لا کر رکھ دیتے ہیں. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایسے بندے جو غریب تھے، مفلس تھے، مسافر تھے، اجنبی تھے، جن کے جسموں پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ان کی غربت کو دیکھ کر بدل چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا غربت کا احساس ہوا تھا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے ہیں اور اس کا اثر لوگوں پر ہوتا ہے. صحابہ اپنے حسب استطاعت مال کو لاتے ہیں، کھانے کی چیزوں کو لا کر ڈھیر جمع کرتے ہیں. 2 ڈھیر جمع ہو جاتی ہیں کھانے کی چیزوں سے اور پینے کی چیزوں سے، اور اسی طریقے سے پہننے کے کپڑوں سے 2 ڈھیر جمع ہو جاتی ہے مسجد نبوی میں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مایوسی سے نہیں، خوشی سے لہلہا اٹھتا ہے. راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ان کا چہرہ جیسے چہرے پر سونے کا پانی چڑھائیں گے تو کس طریقے سے چمکے گا، اس طریقے سے خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ. دیکھیے ایک ہی سچویشن ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت 2 ہے. غربت کو دیکھ کر چہرہ بدل گیا، اور جب ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں خوشحالی آ گئی، یعنی ان کا مالی تعاون ہو جاتا ہے غریبوں کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، لہلہا اٹھتا ہے. تو دیکھیے مجھے اور آپ کو اپنے ضمیر سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، کیا کبھی کسی کی مجبوری کو دیکھ کر میرے اور آپ کی زندگی میں ایسا احساس پیدا ہوا؟ اور ایک سوال میرے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، کیا کبھی میں کسی مجبور کی مجبوری کو دور کر کر خوش ہوا ہوں؟ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کبھی کسی مجبور کی مجبوری کو دور کر کے کیا میں خوش ہوا ہوں؟ اپنے آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے اور ایک واقعہ، دوسرا واقعہ کہ یہ بھی مدینے کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں. نماز کی حالت میں دیکھتے ہیں کہ صف میں موجود صحابہ میں سے کوئی پیچھے کے جانب سے دھڑیل دھڑام سے نیچے گر جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصحاب صفہ، ایسے صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، مدینے کے مسجد نبوی کے پاس جو چبوترا تھا اس پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، ان کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں، وہ مالدار بھی نہیں تھے، غریب، نادار، مفلس صحابہ. ایسے صحابہ بھوک کی تاش میں نہ آ کر، یعنی بھوک کی زیادتی کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے، نماز کی حالت میں کمزوری کی وجہ سے گر پڑتے تھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے تھے کہ دیکھو یہ دنیا تمہیں نصیب نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، آخرت میں جنت کی نعمتیں تمہارے لیے تیار ہیں۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے۔ دیکھیے بھوک مری کے شکار ہیں، بھوک کی شدت میں ہیں، اور اس سے جو ہے ان کو چکر آتا ہے، زمین پر گر پڑتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسلی دے رہے ہیں کہ اگرچہ دنیا نہیں ملا کوئی بات نہیں، صبر کی زندگی گزار لو، آخرت میں تمہارے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں تمہارے لیے، جنت کی بشارتیں سناتے ہیں جس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہی کام کرنا ہے۔ جو غریب ہوتے ہیں، جو مفلس بندے ہوتے ہیں، جو لاچار بندے ہوتے ہیں، جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، جو یتیم بچے ہوتے ہیں، جو مفلسی کے شکار ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیں۔ اللہ آپ کو پیسہ نہیں دیا ہے، آپ مالدار نہیں ہیں، نو پرابلم، لیکن جا کر تسلی کی بول بولے کہ یہ پریشانی، یہ تنگی چند دنوں کی ہے، دور ہو جائے گی، صبر کرو، تنگ دستی کی زندگی کو برداشت کر لو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس کا بدلہ جنت میں بے شمار نعمتیں تمہارے لیے رکھا گیا ہے۔ اس طریقے کی تسلی کی بول بول کر آئیں گے، ان کے دلوں کو تقویت پہنچے گا، ہمت ہوگی، ان کو زندگی گزارنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ہم اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو خیال نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ ڈپریشن کے شکار ہو کر سوسائڈ کر لیتے ہیں، ہوتا ہے نا؟ آپ دیکھیں گے معاشرے میں غربت کے شکار لوگ آخر میں جا کے خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ وجہ پوچھیں گے آپ، ان کی زندگی میں لاچاری تھی، ناداری تھی، غربت تھی، اور کوئی ان کا سپورٹر نہیں تھا، فنانشیل سپورٹ نہیں کرتا تھا، بہت محنت کر کے زندگی گزارتا تھا، لیکن ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور سوسائڈ کر لیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہمدردی لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، خصوصاً فقیر لوگوں کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ، نادار لوگوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ۔ اور ایک واقعہ میرے بھائیوں، دکھی دلوں کے درد کو مٹانا، ان کے غم کو دور کرنا، یہ بھی ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، سیرت النبی کا اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے والد شہید ہو گئے، میرے والد جنگ میں شہید ہو گئے، میں غم میں مبتلا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے والد کو دفنا دیتے ہیں، مدفون ہو، ان کی تدفین ہو جاتی ہے، سو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ میں غمگین ہوں، میں مایوس ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر نہیں جاتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا ہوا ہے، کیوں مایوس ہو؟ وہ فرماتے ہیں مایوسی اس لیے ہے، پریشان اس لیے ہوں، مصیبت زدہ اس لیے ہوں، غمگین اس لیے ہوں کہ ہمارے والد تو الحمدللہ شہید ہو گئے، لیکن میرے سر پر 9 بیٹیوں کا بوجھ ڈال کر گئے۔ 9 بیٹیاں ہیں میرے والد، میں بڑا بھائی ہوں، اور اتنا ہی نہیں، میرے والد کا قرض بھی میرے بوجھ تلے آ گیا، اس لیے میں پریشان ہوں، مصیبت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غم کو دور کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عالم برزخ میں آپ کے والد کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر پردے کے ملاقات کیا ہے، بغیر پردے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے والد سے بات چیت کی ہے۔ خوشی کی بات ہے نا، کیونکہ عالم برزخ میں قیامت سے پہلے کوئی اللہ کو دیکھنے والے نہیں ہیں، اللہ کو پردے میں ہی، اللہ پردے میں ہے نا، غیب کی بات ہے یہ، لیکن ان کو خوشخبری یہ دے رہے ہیں کہ تم غم نہ کھاؤ، غم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جذباتی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ پریشان مت ہو۔ خوشخبری ہے تمہارے والد کے لیے کہ تمہارے والد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم برزخ میں بغیر پردے کی تمہارے والد سے بات کی ہے، خوش ہو جاتے۔ دیکھو وہ غمگین تھے، مایوسی کے شکار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی وجہ سے خوش ہو جاتے۔ اس طریقے مجھے اور آپ کو بھی جب کسی کو دیکھتے ہیں جو غریب ہے، پریشانی کے حالت میں ہے، مصیبت کے حالت میں، ضروری نہیں ہے کہ آپ فنانشیل سپورٹ ہی کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ مالداری نہیں دیا ہے تو کم سے کم آپ مال سے نہیں، بولی سے تسلی دیں، ہمت دیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، مصیبت آتی ہیں زندگی میں، آزمائشیں آتی ہیں زندگی میں، صبر کریں۔ اس طریقے سے صبر کی تلقین کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے اگرچہ میں اور آپ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی سیرت النبی کا جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معذوروں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ، پیشنٹ کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے۔ دیکھو جذامی پیشنٹ جو ہوتا ہے نا، اس کے جسم کے سارے حصے کٹ چکے ہوتے ہیں، پورا اسکن جو ہے کٹا ہوا ہوتا ہے، جذامی جو بیماری ہوتی ہے۔ ایسے جذامی کو کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا، دیکھنا بھی ہر کوئی حقیر نظر سے، نفرت کی نظر سے دھتکارتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جذامی ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر ایک برتن میں کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ہمدردی کی نادر مثال ہے، آپ ایسی مثال کہیں لا نہیں سکتے۔ ایسا ہو سکتا ہے پورا معاشرہ، پوری کمیونٹی، پوری سوسائٹی جس آدمی کے بیماری مرض کو دیکھ کر دور بھاگتی ہو، نفرت کرتی ہو، دھتکارتی ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے برتن میں ایک ساتھ کھانا کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، جذامی کے ساتھ بیٹھ کر ایسا مرد جس کا جسم پورا جسم کا چمڑا کٹا ہوا ہوتا ہے، جذامی بولتے، کوڑ کی بیماری، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھالی میں کھانا کھاتے ہیں۔ دیکھیے کیسے غم کو دور کرنا، دوسروں کے درد کو بانٹنا، یہ اصل ہمدردی ہے۔ اور یہ ہمدردی آج کل ہمارے زندگی میں نہیں ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ لیں، رشتہ داروں میں نفرتیں ہیں، رنجشیں ہیں، دشمنی ہیں، رشتہ داروں میں تعلق قائم نہیں۔ کیوں معلوم؟ یہ ہمدردی کا جو سلوک ہے ہم رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کرتے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ نہ کرنے کی وجہ سے کوئی پڑوسی یہ نہیں چاہتا کہ یہ میرا پڑوسی بنے۔ اس طریقے کا سلوک ہے ہمارا پڑوسی کے ساتھ۔ کوئی پڑوسی یہ نہیں چاہتا کہ یہ میرا پڑوسی رہے۔ کیوں؟ ان کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں، ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا نہیں ہے، ان کی مصیبت میں ہم ان کی مصیبت کو دور نہیں کرتے، ان کی پریشانی میں ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، وہ جب غربت کے شکار ہوتے ہیں تو فائنینشیل سپورٹ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک پڑوسی یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا پڑوسی نہ رہے تو بہتر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں ہمدردی کو پیدا کریں، اپنے دل میں ہمدردی کا جذبہ، غمخواری کا جذبہ، دوسروں کے غم کو دیکھ کر یہ جذبہ پیدا کریں، ان کے غم کو دور کریں، دوسروں کے درد کو محسوس کر کے ان کے درد کو، ان کے پریشانی کو، ان کی مصیبت کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اور ایک واقعہ، یہ تعجب خیز واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی عیادت کس طریقے سے کرتے تھے اور دوسروں کا غم کس طریقے سے دور کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہیں، منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافقین کا سردار تھا، رئیس المنافقین تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین کا سردار جب مر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے اس منافق کی کوکھ میں، اس کی زندگی میں اس کا بیٹا جو ہے ایمان قبول کر لیتا ہے، مومن ہو جاتا ہے۔ ان کا نام بھی عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقین کا سردار کا بیٹا مسلمان ہے، مومن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے ہیں اور اس منافقین کا جو سردار تھا، کون؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کو قبر سے نکالتے ہیں، لاش کو قبر سے اٹھاتے ہیں، منافقین تھا نا، لاش کو قبر سے اٹھاتے ہیں اور اپنی قمیص اس رئیس المنافقین کو پہناتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رئیس المنافقین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص پہناتے ہیں، اپنا لعاب لگاتے ہیں۔ مفسرین جو اس کے شارحین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ چچا عباس جب شہید ہو چکے تھے جنگ بدر میں، اس وقت یہ رئیس المنافقین ان کو کیا تھا؟ قمیص پہنایا تھا۔ اس کا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دے رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں، رئیس المنافقین ہونے کی وجہ بھی ان کے قبر سے نکال کر ان کے لاش کو اپنی قمیص پہنانا، اور ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا بیٹا منافق نہیں مومن ہے، ان کو تسلی دینے کے لیے، ان کے غم کو دور کرنے کے لیے، ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے ہیں۔ تو دیکھیے دشمنوں کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوک تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ستایا، کتنا پریشان کیا تھا وہ بندہ، پورے مسلمانوں کو کتنی اذیتیں، کتنی تکلیفیں پہنچائی تھی، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس طریقے سے اس کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں، ہمدردی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یتیم بچہ ہے، اس کے سر پہ سے اس کے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے، آپ جائیں اس کے یتیم بچوں کی کفالت کریں، مالی تعاون کریں، ان کی ضرورتوں کو پوری کریں، ان کی مصیبتوں کو دور کریں۔ اگرچہ کوئی بیوہ عورت ہے، ان کی فائنینشیل سپورٹ کریں، مالی تعاون کریں، ان کے گھر کے اخراجات کیسے ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ کوئی ایک فرد نہیں
کر سکتا تو اجتماعی شکل میں جماعت کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ بیواؤں، مسکینوں، لاچار، غریب کی مدد کس طریقے سے کیا جائے، ان کے لیے راشن کٹ کس طریقے سے تیار کیا جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے ہمدردی کا سلوک، غمگساری کا سلوک اور غمخواری کا سلوک کیا جائے۔ جماعت کی شکل میں، اجتماعی شکل میں جب یہ کام ہوگا تو معاشرہ پرسکون رہے گا، امن و امان ہوگا معاشرے میں، اور لوگ خوشحال کی زندگی گزاریں گے، اور اسی طریقے سے مالدار لوگ بھی خوشحال کی زندگی گزاریں گے، غریب طبقہ بھی خوشحال کی زندگی گزاریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کرے، جو بھی مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور عطا فرمائے، جو بھی مقروض ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے قرض کو جلدی پھیر دے، اور جو بھی نوجوان اچھے جوڑے کی تلاش میں ہیں، نکاح کے تلاش میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حلال رشتہ، برکت والی رشتہ نصیب عطا فرمائے، اور جو بھی بدعت کے کام میں ملوث ہیں یا مشرکانہ زندگی گزار رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق سے نصیب عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اور پوری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔